حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت مقداد اور حضرت شعیب، حضرت علی علیہ السلام، یہ جو ہے نا اس میٹنگ میں شامل نہیں تھے جس وقت یہ شکیفہ جو ہے نا وہ شکیفہ میں یہ جو میٹنگ ہوئی تھی خلافت کی. تو پھر حضرت علی علیہ السلام نے جو ان کی بیعت وغیرہ نہیں کی تھی، یہاں تک کہ آپ کی جو دو تین میں نے سیڑھیاں سنی ہیں جس میں آپ نے کہا ہے کہ جی عمر جو ہے وہ آگ لے کے آپ کی بیٹی کے دروازے پر آئے تھے اور وہ دروازے کو دھکا دیا تھا، ان کا بازو ٹوٹ گیا تھا، بچہ شہید ہو گیا تھا. آخر یہ سارا چکر پھر کیوں ہوا؟ یہ شاہ صاحب آپ نے اچھا کیا، میری بات کو دنیا میں بہت شیعہ حضرات نے بگاڑا، سنی، میرے خلاف فتویٰ آپ تیار کر رہے ہیں. حالانکہ میں نے جب یہ بات بیان کی اس کا سیاق اور تھا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کیسا ہوا، نہ میں اس کا قائل ہوں. اگر ہوا ہوتا سلیم بن قیس جس کا میں دیکھا اس کی جھوٹی کتاب کے علاوہ یہ باتیں ہوتی تو میں حضرت عمر کو حضرت عمر کیوں کہتا؟ میں آپ سے پہلے بڑھ کر اس کو برا بلا کہتا. یہ سارے قصے کہ دروازہ توڑا گیا، آگ لگائی گئی پیٹ پر، یہ جعلی لوگوں کی روایت ہے. شیعوں کی بھی میں نے دیکھ لی، ان کے بھی کوئی اس کے معتبر راوی نہیں، بنائی ہوئی بات ہے، ایسا کوئی قصہ نہیں ہوا. اور جو میٹنگ کی آپ بات کریں، میٹنگ تو کسی نے بلائی نہیں. حضرت ابوبکر عمر نے کوئی کٹ کیا ہوتا خلافت کے لیے تو ضرور ان کو بھی بلاتے. ہنگامی حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ لوگ سارے حضور کے کفن دفن میں لگے ہوئے تھے. اب وہاں سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار جمع تھے، کوئی وہ بھی سازش نہیں تھی. وہ سردار سے حضرت صاحب مدینے والے اکٹھے تھے کہ حضور کا انتقال ہوگا، صدمے سے بیٹھے تھے. وہاں یہ بات چھڑ گئی اور چھڑنی فطری تھی کہ حضور کے بعد اب کیا انتظام ہوگا، اور شاید کوئی منافق بھی گھس گیا ہو کہ خانہ جنگی کرا دیں. وہاں بات چل گئی کہ مدینے والوں سے زیادہ حق کس کا ہے، ان کا شاعر ہے، انہوں نے حضور کا ساتھ، باتیں بھی ٹھیک تھیں. سعد بن عبادہ سے زیادہ قابل کون ہے، اس کے حق میں ہوگا. حضرت ابوبکر عمر نے کوئی میٹنگ نہیں بلائی. انہیں تو خبر ملی کہ وہاں یہ اکٹھ ہے. انہوں نے پہلے کہا بھی یہ شاہ صاحب روایتیں دیکھ لیں کہ یا کام کر یار، ہم حضور کے کفن دفن میں مشغول ہیں، کیا تو آوازیں دیتا. اس نے کہا نکل آؤ، کفن دفن سے پہلے خانہ جنگی ہو جائے گی. جب گئے تو گرما گرمی تھی. وہ لوگ کہہ رہے تھے اگر ہماری خلاف نہ مانے شہر سے نکالو، انہیں جنگ برپا ہو جائے گی. بڑی مشکل سے قابو پایا. اور حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ جو ابو بکر کی بیعت کی طرح بیعت کرے کہ مشورانہ مسلمان اس کی گردن اڑا دو. وہ ہم حضرت عمر کہتے ہیں حالات ایسے بن گئے کہ اگر ہم وہاں طے کر کے نہ اٹھتے جنگ برپا ہوگی. وہ انصار اپنے جگہ جم گئے تھے. وہ آپ ساری تقریر پڑھیں، اس کو ماحول میں دیکھیں، پتہ چلے گا کہ وہاں آگ لگ گئی تھی. یہ بیچارے کیا کرتے، میٹنگ نہیں بلائی، کوئی انہوں نے اکٹھ نہیں کیا. یہ تو وہاں اطلاع ملنے پر پہنچے. اور حضرت امیر المومنین کے بارے میں جو نا کہ ان کو پکڑ کر لے گئے گلے میں رسا، وہ سب شاہ صاحب میرے علم میں نے اس تقریر میں صرف وہاں شیعہ سنی بریلوی سارے جمع تھے. اب اہل حدیث اور دوسرے بھی اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں. میں نے کب کہا یہ باتیں ٹھیک ہے؟ صرف میں نے وہاں یہ سمجھانے کے لیے ناظم حلقہ نے کٹ کیا تھا. وہاں اگر میں کہتا یہ باتیں غلط ہیں، شیعہ کہتے یہ سرا کے لیے بنایا ہماری باتوں غلط. وہاں یہی صرف سمجھانا تھا کہ شیعوں کو بھی برا برا نہ کرو، نہ انہیں قتل کرو. انہوں نے بیچاروں نے جو سنی ہے نا، سچی ہے یہ جھوٹی، وہ یہ ہیں باتیں ان کی طرف سے بیان کی تھی. اور کہا تھا کہ جن بیچاروں نے بچپن سے یہ سنی ہے اور کتابوں میں پڑھتے آتے وہ لعنت نہ کرے تو اور کیا. یہ بات ہی ان کی طرف سے. سنیوں کو کہا کہ تم نے سنا کہ انہوں نے بڑا انصاف کیا، حضور کی سے محبت کی ہے، یہ ان کی تعریف نہ کرے تو اور کیا. یہ سارے حلقوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ مار کٹائی اور مناظروں سے کیا بنے گا، جو کسی نے سنا اس پر لگا، اس کو اپنا اپنا رنگ سب نے دے دیا. پہلے شیعوں نے کہا کہ مولوی صاحب نے ہماری حمایت کر دی کہ یہ ظلم ہوئے تھے. حالانکہ میں یہ ظلم مانتا تو حضرت عمر کو معذرہ، حضرت عمر کو کہتا پھر لعنت نہ کرتا. اور اہل حدیثوں نے بنا دیا کہ مولوی صاحب خود کہتا کہ یہ ظلم ہو. نہیں، وہ نہ میری طرف سے نکلی، وہ شیعہ حضرات کا عذر ہے کہ وہ بیچارے بھی معذور ہیں. صحیح غلط کا فیصلہ ہوتا رہے گا. جو سنا ہے میں نے تو وہاں کہا کہ اگر سنی بھی مان لے کہ ایک فیصد بھی اس میں سچ ہے تو وہ چھوڑے نہیں صحابہ کو، اور کیا کرے. مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ 1400 سال کی باتیں ہیں، راوی طرح طرح کے ہیں، جھوٹ سارے گروہ مانتے ہیں، کتابوں میں بھرا گیا ہے. اب ان کی بنا پر کیا فیصلہ کیا جائے کہ ان کی بات سچی ہے یا نہیں سچی. میں نے صرف خون خرابہ روکا کہ جس بات کو صحیح سمجھے وہ اپنی جگہ مانے، جس کو سمجھ آئی ظلم کی ہے وہ برا کیا، دوسرا سمجھ نہیں ظلم کی محبت. مگر آپس میں جو مشترکہ کام ہے نا ہندوؤں یہودیوں عیسائیوں کے مقابلے میں، اس کے لیے خدا کے لیے سارے کٹے. اس کا اصل تو ہے یہ موضوع، مگر لوگ اپنے اپنے رنگ میں اس کو پیش کریں. اب شاہ صاحب بتائے نا، میں نہیں کہتا کیسے ظلم ہوئے ہیں، نہ کسی نے حضرت امیر کو کھینچا. وہ کتابوں میں تو لکھے ہوئے نا، ایک کتاب نہیں، یہ تو بہت سی کتابوں میں یہ کسی نہیں، وہ نقل در نہ کرے نا شاہ صاحب. ایک بات ہے بخاری نے لکھی وہ پیشک، پھر 1000 کتاب میں نقلو، وہ 1000 نہیں بن جاتی. اس کا سورس جو ہے نا، منبع جہاں سے شروع ایک ہے،
یہ باتیں ہیں جو آپ لکھ رہے ابن کتابہ نے لکھی ہے، دوسرے تبری نے، کسی نے صرف اتنا ہی لکھا کہ دھمکی دی آگ لگا دیں گے، کسی نے کہا دروازے گرائے۔ اب دیکھنا تو شاہ صاحب یہ آپ بھی کوشش کریں، اپنے شیعہ دوستوں کا میرا سلام پہنچائیں کہ وہ اپنی کتابوں سے نکال دیں کوئی صحیح سند کہ یہ چیز ہوئی ہے، پھر میں کہوں گا یہ ٹھیک ہے، یہ بیچارے اپنی جانب کرتے رہے۔ مگر جب ان کے پاس بھی کوئی صحیح سند نہیں تو خدا سے ڈرنا چاہیے کہ یہ اگر ان کو لعنت کرنا ہے اور وہ انہوں نے ظلم نہ کیا ہو، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے آپ تحقیق کریں، میں یہ نہیں کہتا غلط ہے، یہ نہیں، کتابیں نکالیں، اس میں راوی دیکھ لیں، اگر صحیح راوی ملیں تو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ پہنچائیں، میں غور کروں، اگر وہ صحیح ہوں گے دلیری سے کہہ دوں گا کہ یہ باتیں ان کی ٹھیک ہیں، بھائی آپ آرام سے بیٹھیں۔ ایک علامہ صاحب ایک حدیث ہے جو وہ مسلم میں بھی ہے اور آپ کی سیاستہ کی کتابوں میں کافی ہے، یہ 12 جانشینوں والی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے نا وہ قریش سے 12 جانشین ہوں گے، ان کے بارے میں آپ جو ہے نا آپ مہربانی کر کے آپ جو ہے نا یہ جانشین جو ہے 12 میں جو ہے نا ان کے نام بتا دیں۔ بالکل شاہ صاحب، اہل سنت کی کتابوں میں یہ آتا کہ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، کہیں آتا 12 امیر ہوں گے، یہ سارے لفظات قریش میں ہوں گے۔ لوگوں نے اس کے بعد پوچھا کہ پھر کیا ہوگا، یہ نہیں شیعہ حضرات بیان کرتے، یہ تو کہتے ہیں نا امام آخر تک چلے گا، امام کے بغیر تو دنیا تباہ ہو جائے گی، حجت آخر میں فوت ہوگا پہلے، مگر اس میں تو لکھا ہوا کہ اس کے بعد بھی دنیا چلتی رہی، تو آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد خون خرابہ تباہی۔ تو یہ اگر اماموں والا سلسلہ ہوتا نا 12 والا، تو یہ 12 تو رہیں گے، آخری امام آخر تک رہے گا، پھر وہ وقت کون سا ہوگا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، یہ کیوں کہنا تھا، اور خون خرابہ کیوں کہنا تھا؟ یہ 12 جو ہے اب کون ہے؟ اہل سنت میں بھی اس بات بہت جھگڑا، مگر صحیح بات جو انہوں نے کہی وہ یہی ہے جو ابن تیمیہ ابن کثیر، کہ یہ 12 بالترتیب نہیں ہوں گے، مختلف وقتوں میں ہوں گے، کچھ ہو چکے ہیں، ہوں گے عادل متقیر پرہیزگار ہوں گے، محض علماء نہیں نہ جیسے ائمہ طاہرین میں سے باقی ہیں، امیر ہوں گے جیسے امیر المومنین کہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ حاکموں کی بات آپ نے کی ہے، وہ یہ بھی نہیں کہا کہ نیک ہوں گے، حدیث میں نہیں، مگر کئی علماء کا خیال ہے کہ نیکوں کی بات ہے جو قیامت تک پورے ہو جائیں گے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں نیک بات سب گئے، صرف آپ نے بتایا کہ 12 جب تک ہوں گے اس وقت مسلمانوں کا کام ٹھیک ٹھاک چلے گا، ان کے بعد آپس میں خون خرابہ، اور واقعی شاہ صاحب تاریخ بتاتی ہے یزید ہے، معاویہ جو بھی برے ہوں گے، مگر کام مسلمانوں کا سچ رہا کہ دنیا پر رعب رہا۔ جب بنی امیہ نے اپنے ایک حاکم کو قتل کر دیا، ولید کو، شراب پیتا تھا، بدکاریاں کرتا دیا، اس کے خلاف اس کو قتل کیا، بس ان کا بھی تختہ اٹھ گیا اور مسلمانوں کا رعب بھی ختم۔ عباسی اپنی جگہ منشر، بنی امیہ اسپین میں چلے گئے۔ تو 12 کی حدیث میں نیکوں کا ذکر نہیں، امیروں کا ذکر ہے کہ وہ حاکم ہوں گے، بدماشی ہوں بے شک، مگر ٹائم بتایا کہ 12 حکومتیں آنے تک مسلمانوں کا غلبہ رہے گا، دنیا پر رعب رہے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے، اس میں ان خلیفوں کی بھی کوئی نہیں تعریف، جیسے شیعہ حضرات کیا دیتے ہیں کہ فلاں کتاب میں لکھا یزید ہے، تو ابن تیمیہ اور دوسرے کہتے ہیں کہ تھا، کہ ہم کب کہتے ہیں کہ وہ بالحق تھا، نیک تھا، مگر ایک شخص بعد نماز پڑھا رہا ہے، تو امام صلاح تو ہے بے شک بدماش ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انہوں نے حکومت کی ہے، برے تھے تو ہم تم سے بڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ برے تھے، مگر 12 تک اچھے برے جب تک ہوئے، 12ویں تک انتظام رہے گا مسلمانوں کا دوسری دنیا کے مقابلے۔ یہ آپ مسلم نکال لیں، بخاری بات یہی ملے گی کہ حاکموں کی بات ہے امیر، اور تھا کہ یہ بات کہ 12 کے بعد بس آپ ثم یکون حرب، پھر آپس میں خون خرابے ہیں۔ اس طرح 12 امام نہ تو وہ امیر ہیں، خلیفے کہہ لیں آپ دینی اصطلاح میں کہ وہ پیشوا تھے، مگر امیر نہیں بنے، امیر تو حضرت علی علیہ السلام ہی بنے، دوسروں کو حکومت نہیں ملی، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس کے بعد خون خرابے ہوں گے۔ اب شیعہ نظریہ تو نہیں، ان کے بعد تو اماموں کے بعد وقت ہی کوئی نہیں آتا، امام سب سے آخر میں فوت ہوں گے، ساری باقی دنیا پہلے فوت ہوگی۔ اس لیے حدیث پاک کی تحریف نہیں کرنی چاہیے، اس کو اسی طرح ماننا چاہیے۔ اس میں اگر یزید کا کسی نے ذکر کیا تو جو واقعہ ہوا یہ ٹھیک ہے، اس نے نامراد نے حکومت کی ہے، اب یہ کوئی نہیں کہتا سنی، کسی نے جس میں نام لکھا اس نے کب کہا کہ وہ حاضر تھا، مفتی تھا، وہ تو لعنت بیچتے ہیں، فاسق فاجر تھا۔ اب شیعہ حضرات جو خلیفوں میں اس کو بھی شمار کریے، وہ خلیفہ اگر اس وقت کوئی پریزیڈنٹ ہے ہم اس پر لعنت بھی بھیجیں وہ ہے تو صحیح طرح۔ ہاں شاہ صاحب فرمائے نا جو کہنا۔ جی لیکن دیکھیں نا ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے میرے جو خلیفہ ہوں گے ان کی سنت پہ عمل کرنا ہے، یعنی کہ یہ جو خلیفہ کی سنت ہوگی یہ واجب ہوگی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں ان کے بارے میں، تو پھر ہم جو یزید باتیں کہہ رہا ہے یا معاویہ باتیں کہہ رہا تو ہم ان کو وہ تو ہم پہ ماننا جو ہے وہ تو فرض ہے،
پھر ہم کیا کریں گے؟ نہیں شاہ صاحب، شیعہ حضرات جو ہیں وہ تو 12 خلیفوں کے قائل ہیں، اور ان کے تو آپ کو نام بھی پتہ ہوں گے، اور آخری جو امامات یا علیہ السلام ان کے بارے میں یہ آپ کو پتہ ہوگا. نہیں وہ سارا میں جانتا ہوں. یہ حدیث ہے 12 میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے. یہ آپ مہربانی کر کے جو ہے نا اس کے بارے میں تفصیل سے جو ہے میں نے وہ ساری بات بیان کری. یہ جو ہے نا کہ میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے، میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت پر عمل کرنا، یہ روایت ہے الگ. وہ 12 جو امیروں کی تھی وہ الگ تھی. اب شاہ صاحب سارے لوگ مانتے ہیں سنی کہ حضرت حسن علیہ السلام کے حکومت چھوڑنے کے بعد جو لوگ ہیں، نہ یہ خلفائے راشدین، نہ ان کی کوئی سنت ہے، نہ کوئی فقیہ اس کا حوالہ دیتا ہے کہ حضرت معاویہ نے یہ فیصلہ کیا یا فلاں نے. کوئی نہیں مانتا. پہلوں کو مانتے ہیں کہ خلفائے راشدین. اب ان کا بھی یہ نہیں کہ خلفائے راشدین شاہ صاحب کوئی نیا دین نکالیں گے. بعض لوگ جو یہ تشریح کرتے ہیں نا سنی اور اہل حدیث غلط کہتے ہیں، کسی خلیفے کو حق نہیں دین نکالے. صرف بات کیا کہ سنت حضور کی ہے، مگر اس کے بارے میں یہ جاننے کے لیے یہ سنت محکمہ جاری ہے یا منسوخہ کہ حضور کے دور تک تھی بند ہے. اگر چاروں خلیفے جن کے دور میں اس سنت پر عمل نہیں ہوا، کتابوں سے ملتا کہ حضور کے دور میں تھی، بعد میں نہیں، حتیٰ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام، تو اس کو سمجھا جاتا کہ اس سے پتہ چل گیا کہ یہ سنت منسوخ ہو چکی ہے، ورنہ خلافت راستہ میں ایسا نہ ہوتا کہ سرے سے کالعدم ہو جاتی. تو سنت خلفائے راشدین الگ نہیں، سنت نبی علیہ السلام کے ساتھ بریکٹ میں ہے کہ جو حضور کی بھی سنت ہوگی اور بعد میں خلفاء کی بھی سنت ہوگی وہ پکی ہوگی، وہ محکم ہوگی. یہ مطلب جو ہے پلے باندھے سارے سنی وغیرہ، ورنہ کوئی ابو بکر عمر عثمان اپنی طرف سے نہیں نکال سکتے. نکالیں گے تو ہم نہیں مانیں گے. ان کو کیا حق ہے دین میں؟ جو سنت پیغمبر کی ہے اور جاری ہے خلافت راشدہ میں، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ سنت محکمہ یہ قائم ہے. جو نہ چلے منسوخ ہونے کی نشانی پتہ چل جاتا کہ چاروں خلیفے گزر گئے، کسی نے عمل نہیں کیا. اب بتائیں شاہ صاحب. یہ جو دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر، ان کا جو ہے عام حدیث میں وہ شاہ کی جو حدیث ہے بہت جگہ جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا مخالفت کی ہے. مثلا صلح حدیبیہ میں دیکھ لیں، یہ واقعہ قلم دواب دیکھ لیں، اور یہ جنگ صفین کا دیکھ لیں، آپ کی وفات کے بعد صحابہ کا جھگڑا دیکھ لیں. ان کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے؟ نہیں یہ جنگ صفین کی کیا بات؟ جنگ صفین بھی کہا نہیں، جنگ صفین میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے ہی نہیں. صلح حدیبیہ پر، صلح حدیبیہ ٹھیک ہے، کاغذ قلم کا واقعہ. ہاں یہ صلح آپ سے، اور واقعہ قلم کرتاس ہے، وہ دو ہی ہو گیا نا. ایک قصہ ہو گیا صلح حدیبیہ کا، ایک کاغذ قلم. انہوں نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو ہے نا جو مخالفت کی ہے نا، میں نے وہ بات کہی تھی کہ ان کی باتیں نہیں مانی. جو بات تھی نا صلح حدیبیہ کی، وہ تو آپ نے دیکھا کہ ہر شخص جانتا کہ حضرت عمر نے دینی غیرت کا مظاہرہ کیا. وہ جڑ رہے تھے کہ یہ کفار ہے مکہ سے ہمیں روکنے والے، جن کو ہم نے اتنی شکستیں دی. اللہ کے رسول آپ سچے ہیں، نبی ہیں، کیوں ان سے یہ دب کر صلح کر دی؟ حضور اپنی جگہ حکمت کو جانتے تھے. بعد میں حضرت عمر کو بھی سمجھ آ گئی کہ ٹھیک کیا تھا آپ نے. وہ تو ناراضگی خود حضور کی محبت کی وجہ سے تھی کہ آپ نبی ہوتے کیوں جھک رہے ہیں. کوئی بد بھی نہیں تھی. ایسی باتیں جو ہیں اور جذبے سے کی. جو کاغذ قلم کی بات ہے وہ ٹھیک ہے. میں نے صاحب بتایا کہ ابن حزم کہتے ہیں یہ حضرت عمر کا بہت بڑا قصور ہے، بڑی غلطی ہے، انہیں روکنا نہیں چاہیے تھا. اس میں ہم بہانے نہیں بنائیں گے، جو رسول علیہ السلام کرنا چاہتے ہیں وہی ٹھیک ہے، مگر اس سے کوئی کفر تو لازم نہیں آتا. آدمی سے بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں. آپ آدم علیہ السلام کی طرف ہی رخ کریں کہ اللہ سے سنا تھا، جنت میں تھے، پھر حکم توڑ دیا. واسا آدم ربا کیا بے ایمان ہو گئے، وہ انسان غصے میں آ جاتا. تو انہوں نے کہا حضور کو کیوں تکلیف دینی ہے. اس میں ہم زیادہ بحث کیا کریں، جو حق کی بات تھی کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے ایک بڑے عالم کے حوالے سے بتا دیا کہ حق وہی تھا جو حضور چاہتے تھے، لکھا جاتا. مگر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ انہی حدیثوں میں کہ آپ حضرت ابوبکر کا لکھنا چاہتے تھے. آپ نے کہا بلاؤ اس کو، میں اس کے لیے لکھ دوں تاکہ کوئی جھگڑا نہ کرے. اس لیے ماننی ہے یہ سیاحتی حدیثیں تو پھر مانے کہ لکھنے کا ارادہ حضرت ابوبکر کے لیے. اور اگر نہیں مانتی تو سارے کسے کو جھوٹا کہیں کہ کوئی کاغذ قلم نہیں مانگا تھا. ایک طرف لگنا چاہیے نا، یہ تو نہیں کہ ایک ٹکڑا لے لیا اور باقی چھوڑ دی. جی ہم تو جو ہے نا، ہم تو کہتے ہیں نا، اہل تشیع حضرات تو کہتے ہیں نا کہ سیاست کی جو کتاب آپ جو ہے نا شاہ صاحب نا شیعہ حضرات کی بات کریں، آپ جو کہتے ہیں نا کہ شیعہ حضرات کو کیا ایسا نہ کہیں، وہ بھی میرے بھائی ہیں، وہ بھی اپنی بات کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں. یہ شیعہ حضرات کا حوالہ دینے کی ضرورت ہے. جو بھی سمجھنا چاہتا ہے ان کی جو بات صحیح ہوگی کہیں گے، درست کیوں نہیں مانی. اچھا ایک علامہ صاحب سوال یہ ہے کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے.
ٹھیک ہے، یہ قانون جو ہے یہ ہر انسان پہ جو ہے نا لاگو ہے، ایک انسان کا قتل یہ پوری انسان